اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین اور غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کی شان و عظمت کو بیان فرما دیا۔ ولیوں کا مرتبہ اور مقام یہ بہت بلند ہے، یہ اللہ رب العالمین کے مقربین ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی ہوں تو انہیں کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوتا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو ہر خوف اور ہر غم سے آزاد فرما دے گا، اور وہ آخرت میں بھی پرسکون رہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم حدیث پاک کو دیکھیں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ کے ولیوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، بغض اور نفرت رکھتا ہے، تو میں اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ولی سے نفرت کرنے والے سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھے، اللہ کے ولیوں کی توہین کرے، ان کی شان کو ان کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے، تو ایسے بد نصیب انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنگ کا اعلان فرما دیا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے انتہائی بیزاری کا اظہار فرما دیا۔ تو آیت طیبہ اور حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو تحقیق اور ریسرچ کے نام پر اولیاء امت پر زبان تان دراز کرتے ہیں، اولیاء دین پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ان شخصیات کے لیے زیب نہیں دیتے۔ جب ان سے بات کی جائے تو اس کو اپنی تحقیق کا نام دیتے ہیں کہ یہ تحقیق سے ثابت ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جناب ان ولیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان ولیوں کا کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ اللہ کے ولیوں کے بارے میں نازیبا الفاظ اور کلمات استعمال کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ان کی ذات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہی کی طرف نکل جائیں۔ تو اس لیے اولیاء کرام کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ لوگ جذبات میں آ کر، دوسروں کی باتوں میں آ کر، گمراہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اولیاء کرام کے بارے میں بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں، حالانکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کم علمی اور نادانی کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کا اس طرح گفتگو کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کو ذلیل و رسوا کر دے، اور پھر بروز محشر انہیں نقصان اور خسارے کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں کہ جو اولیاء کرام کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے افراد ہیں کہ جب اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو بس کرامتوں پر کرامتیں ہی سناتے رہتے ہیں، ان کی کرامتیں ختم نہیں ہو کے دیتی۔ کسی بھی ولی کے بارے میں ان سے بات کی جائے تو کرامتوں سے بات شروع کریں گے، کرامتوں پر ہی ختم کریں گے۔ 1 گھنٹے کا خطاب کروا لیا جائے وہ سارے کا سارا کرامتوں پر ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ہیں کہ جو اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کرامتوں سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، جو یہ نہیں بتاتے
کہ اولیاء کرام نے علم دین کیسے حاصل کیا، یہ نہیں بتاتے کہ اولیاء کرام نے اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی ہے، نہیں بتاتے کہ لوگوں کو دین کی طرف کیسے بلایا ہے، انہوں نے علم دین کیسے پھیلایا، دین کی تبلیغ انہوں نے کیسے کی ہے، نہیں بتاتے کہ اولیاء کرام کے اخلاقیات کیسے تھے، انہوں نے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ان چیزوں کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ بات جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں ولی جو ہے اس کی یہ کرامت ہے، فلاں ولی ہے تو اس کی یہ کرامت ہے۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں بات کرنے پر آئیں تو کرامتیں ہی بیان کریں گے، داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے بارے میں بات کریں تو کرامتیں ہی کرامتیں ہوں گی، خواجہ غریب نواز کے بارے میں بات کریں تو کرامتیں ہی کرامتیں ہوں گی۔ تو یہ روش بھی درست نہیں ہے اور وہ روش بھی درست نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے بارے میں جب گفتگو کریں تو ان کی خدمات دینیہ کو بیان کیا جائے، ان کے طرز زندگی کو بیان کیا جائے، ان کی عبادات کو بیان کیا جائے، ان کے علم کے معاملے کو بیان کیا جائے کہ انہوں نے علم دین کیسے حاصل کیا، کس طرح پڑھا ہے، عبادتیں کیسی کرتے رہے، راتوں کو کس طرح اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے اور کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب لاتے رہے، کس طریقے سے اپنی ساری زندگی انہوں نے تبلیغ دین میں گزار دی، اللہ کی عبادت میں گزار دی، ریاضت اور مجاہدات میں گزار دی۔ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے، یہ باتیں لوگوں کو بتائی جائیں۔ جب ہم نے کرامتیں زیادہ بتانی شروع کر دی تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو اولیاء کرام کے منکرین ہیں انہوں نے کرامتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کرامت ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ کرامت غلط ہے، یہ کرامت غلط ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اولیاء کرام کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ کرامتوں کا انکار ہوا تو اولیاء کرام کا انکار خود بخود ہوتا چلا گیا، کیونکہ ہم نے اولیاء کرام کو مانا ہی کرامتوں کی وجہ سے ہے۔ جب کرامتوں کا انکار تو اللہ کے ولیوں کا بھی انکار ہوتا چلا گیا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اولیاء کرام کو ان کی محنتوں کے حساب سے پہچانیں، ہم اولیاء کرام کو ان کی خدمات دینیہ کی وجہ سے پہچانیں۔ جب اس طریقے سے تعارف کریں گے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ حضور غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، انہوں نے کس طرح بھوکے رہ کر علم دین حاصل کیا ہے، انہوں نے کس طرح فاقوں میں دن گزار کر علم دین پڑھا ہے۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے سخت سردی کے موسم میں ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے 40 ہزار افراد کے مجمع کو اللہ رب العالمین کا پیغام سنایا ہے۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی ریاضتیں کیسی ہیں، ان کی عبادتیں کیسی ہیں، یہ پھر ہمیں معلوم ہوں گی۔ جب یہ چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی تو پھر کوئی اولیاء کرام سے ہمیں متنفر نہیں کر سکے گا، کوئی اولیاء کرام کے خلاف ہمارا ذہن نہیں بنا سکے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولیاء کرام کو ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں پہچانیں، ہم اولیاء کرام کو ان کی خدمات کی روشنی میں پہچانیں۔ جب اس طریقے سے پہچانیں گے تو پھر کوئی بھی شخص اولیاء کرام کے خلاف بات نہیں کر سکے گا۔ اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض مقررین، ان کو علماء تو نہیں کہا جا سکتا، وہ ایسی باتیں، ایسی کرامتیں بیان کر دیتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ وہ کرامتیں قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہوتی ہیں، اور ان کو جناب وہ مقررین عوام کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، تعریف سننے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے ہی واقعات یہ اولیاء کرام پر تنقید کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کرامات کا انکار نہیں، کرامات اپنی جگہ ہے، کرامات کا وجود قرآن مجید میں بھی ہے، کرامات کا وجود احادیث میں بھی ہے، اولیاء کرام نے کرامات دکھائی ہیں، لیکن ان کی پہچان صرف کرامات نہیں ہے، ان کی پہچان ان کا علم ہے، ان کی پہچان ان کا تقویٰ ہے، ان کی پہچان ان کی پرہیزگاری ہے، ان کی پہچان ان کی عبادتیں ہیں، ان کی پہچان ان کے اخلاق ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جن کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں محض کرامتوں کی وجہ سے نہیں مانتے، ان کی خدمات کی وجہ سے مانتے ہیں، ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مانتے ہیں۔ لیکن آج ہم بزرگوں کے اخلاق نہیں بیان کرتے اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں کسی بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے محفل کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں ان کی کرامتیں سنائی جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں بس ان کے کمالات سنائے جائیں، ہم نہیں سننا چاہتے ان کی ریاضتیں کیسی ہیں،
کیونکہ پھر ریاضتیں کرنی پڑیں گی. ہم نہیں سننا چاہتے ان کی عبادتیں کیسی ہیں، کیونکہ پھر عبادتیں کرنی پڑیں گی. ہم نہیں سننا چاہتے انہوں نے علم دین کیسے حاصل کیا، کیونکہ پھر ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا پڑے گا. تو خدارا اپنی روش کو تبدیل کریں، اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کریں. اولیاء کرام سے عقیدت اور محبت یہ ضروری ہے، لیکن اس کا اظہار صرف کرامتوں کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اظہار ان کی سیرت طیبہ کو سن کر، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر ہونا چاہیے. ہم جب بھی کوئی محفل رکھیں، کوئی پروگرام رکھیں، ایسے کسی مقرر کو بلائیں کہ جو بزرگوں کی سیرت ہمارے سامنے بیان کرے، صرف کرامتیں سنا کر نہ جائے. ایسے مقررین کو جب بلائیں گے تو پھر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان بزرگوں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کو مانتا ہے، جانتا ہے. لاہور میں جناب بڑا شاندار مزار ہے داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا، لیکن تمام جتنے احباب یہاں جمع ہیں، حاضری بھی دی ہوگی مزار شریف پہ، لیکن ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کہ داتا صاحب کا کمال کیا ہے؟ کس وجہ سے ان کو داتا صاحب آپ کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ان کی شان و عظمت کو ماننے کی؟ اب اگر سوال کیا جائے تو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی سیرت کو نہیں پڑھا، ہم نے ان کی تعلیمات کو نہیں پڑھا. اگر ہم ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کا مرتبہ کیا ہے پھر پتہ چلے گا. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ خود داتا صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب کشف المحجوب، ہم اس کا مطالعہ کریں. جس انداز میں انہوں نے اس کتاب کے اندر امت کو جھنجھوڑا ہے، امت کی اصلاح کی ہے، انہیں سمجھایا ہے، تو پتہ چلے گا کہ واقعی کتنی بڑی شخصیت ہیں. کوئی اتنے بڑے مرتبہ اور مقام کا آدمی ہی ایسی گفتگو کر سکتا ہے. کس طرح آپ نے علماء کو تنبیہ کی، کس طرح صوفیاء کو تنبیہ کی، کس طریقے سے عوام کو سمجھایا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، آپ کا کردار کتنا عمدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا. تو اس لیے اولیاء کرام سے ہم اپنا عقیدت کا، محبت کا تعلق صرف کرامتوں کی وجہ سے نہ بنائیں، ورنہ ہر دوسرا گمراہ آدمی کرامتوں کا انکار کر کے اللہ کے ولیوں سے ہماری محبت کو ختم کر دے گا. ہم اللہ والوں سے محبت اور عقیدت کا جو تعلق ہے یہ ان کی سیرت کو پڑھ کر، ان کی سیرت کو سمجھ کر، سن کر پھر بنائیں، تو انشاءاللہ پھر مرتے دم تک یہ محبت ہمارے دلوں میں رہے گی.